وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یقول سبحانہ وتعالیٰ فی محکم تنزیلہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ سب سے پہلے میں جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو پانڈیچری کا خادم اور امیر ہونے کی حیثیت سے شکریہ ادا کرتا ہوں اس مسجد کے متولی اور یم الارشاد اور علماء کرام جو کہ باہر سے تشریف لائے ہیں کرناٹکا سے اور اسی طرح مہاراشٹر سے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دور دراز سے آپ لوگ تشریف لائے اس پروگرام میں شرکت کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اور اسی طرح میں جناب خالد صاحب کا بھی، جو کہ اس پروگرام کے روح رواں ہیں، نظر نہیں آتے ہیں، وہ بڑی پیٹ کے ہیں، بامبئی میں رہتے ہیں۔ آدمی کہیں بھی چلے جاتا ہے تو اپنی بستی کو نہیں بھولتا، تو اسی طرح ہم بھی کہیں چلے جائیں گے تو بڑی پیٹ کو یاد رکھیں گے، وانم باڑی کو یاد رکھیں گے، ہم یہاں کیا اچھا کام کر سکتے ہیں۔ میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی آپ نے تو سن لیا 8:45 بجے اذان ہو گئی، لیکن اذان تو ہو گئی۔ اب ہم 8:50 تک 9:10 تک میں اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ بہت مختصر طور پر بولنا ہے، کوئی خاص ٹاپک لے کر تو نہیں بول سکتا میں، دیر لگے گی۔ 4 ٹاپک آج کے اس دین رحمت کانفرنس میں تھے، انہی کے متعلق چند باتیں کہہ کے میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ پہلا ٹاپک جو ہوا، محمد فاروق صاحب جو بھیونڈی کے ہیں، عظمت قرآن اور اس کے تقاضے۔ قرآن اللہ نے ایک ایسی کتاب دی، اس کے بعد ساری کتابیں کینسل ہو گئی، اب اس پر عمل نہیں کر سکتے، نہ تورات پر، نہ زبور پر، نہ انجیل پر، اب صرف قرآن پر عمل کرتے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے شاید لکھا ہے کہ قرآن ایسی مقدس کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے افضل رسول پر نازل کیا، سب سے افضل ملائکہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا، سب سے افضل جگہ نازل کیا مکے میں، سب سے افضل مہینے میں نازل کیا رمضان کے مہینے میں، اور سب سے افضل زبان جو عربی ہے اس میں نازل کیا۔ اتنی بڑی کتاب اللہ نے ہم کو دی ہے۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کتنی پیاری آیت ہے۔ مسلمانوں، اللہ فرماتا ہے، مسلمانوں آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اب اس کے بعد کیا بھی کم بیش کرنے کا نہیں، کم زیادہ کرنے کا نہیں۔ جو باتیں شریعت میں بتائی گئیں قیامت تک وہی باتیں رہیں گی، کینسل کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کی شریعتوں میں باتیں آتی تھیں، شریعت بدلتی تھی، دین نہیں بدلتا تھا۔ دین سب کا ایک تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی ہے۔ عقیدہ کبھی نہیں بدلا، البتہ احکام جو ہوتے ہیں وضو کے، نماز کے، روزے کے، وہ بدلتے رہتے تھے۔ تو اللہ نے ہم پر کتنی بڑی مہربانی کی، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا نام مسلمین رکھا۔ کتنی بڑی سعادت ہے ہمارے لیے۔ تو لہٰذا قرآن جب ہمارے پاس ہے، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے، قرآن پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا تقاضا عمل کرنا چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔
اسی لیے کوئی آدمی فرض کیجئے رمضان میں 10 مرتبہ قرآن ختم کرتا اور دوسرا آدمی پاؤ جز ختم کرتا، پورے رمضان میں پاؤ جز، کون بہتر ہے؟ میں تو کہتا ہوں جو پاؤ جز سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے پڑھا وہ زیادہ افضل ہے۔ 10 مرتبہ 3 دن میں قرآن ختم، پڑھا نہیں، کچھ بھی نہیں، سمجھا نہیں، پڑھتے جاتا۔ قرآن تو تدبر کی کتاب ہے، سوچنے سمجھنے کی کتاب ہے۔ انا انزلناہ قرآن عربیہ لعلکم تعقلون، سمجھنے کے لیے ہم نے عربوں تمہارے اوپر قرآن نازل کیا۔ الحمدللہ آج ہمارے ہاں ہر زبان میں تمل کا ترجمہ موجود ہے۔ دنیا میں تقریباً 140 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہو گیا ہے تاکہ سب پڑھ سکیں، قرآن کو سمجھ سکیں۔ تو عمل کرنا سب سے بڑا تقاضا ہے قرآن کی عظمت کا۔ دوسری تقریر کے اندر بتایا گیا کہ اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین رحمت ہے، اس کے اندر آسانیاں بہت ہیں، یقیناً آسانیاں بہت ہیں، لیکن آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے نہیں کرنے ہوا تو چھوڑ دو، ایسا مطلب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ایسا کرو، ایسا نہیں ہوا تو ایسا کرو، لیکن کرنا ضروری ہے۔ جیسے مثال دی گئی، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھو، وہ بھی نہیں کر سکتے لیٹ کر نماز پڑھو، یہ کہا گیا۔ نماز نہیں پڑھو ایسا نہیں کہا گیا ہے نا۔ رحمت بہت ہے، آسانی بہت ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جا کے اسپتال میں داخل ہوتے ہیں، آپریشن ہو گیا، پیشاب کی نلکی لگا دیے، پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ ارے ایسا کیسے جی؟ نماز پڑھنا، پیشاب گرتے رہتا، پرواہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تم کو کتنی طاقت ہے ویسا پڑھنا، وہ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے نا پیشاب، وہ تو گرتے رہتا ہے۔ ٹائم پر نماز پڑھنا، البتہ ایسا کر سکتے ہیں ظہر عصر اور مغرب عشاء ایک ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اسپتال جا کے سمجھتے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو تم بیکار پیدا کیے گئے، تم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تم پر کوئی حاکم نہیں ہے، تم اللہ کے سامنے لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ ہم تو ویسے ہی سمجھے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں جی، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اے آدم، ابلیس، حوا، تم سب چلے جاؤ جنت چھوڑ کر زمین میں۔ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں پیغمبروں کو بھیج کر ہدایت کا پیغام دوں گا کہ زندگی کیسا گزرنا ہے۔ تو جو بھی عمل کریں گے ان پر کوئی خوف نہیں ہے، لیکن جو لوگ قرآن حدیث کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہم ایسے ہی سمجھ لیے ہیں، کچھ بھی فکر نہیں ہے، مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو یہ میں کہہ رہا تھا دین میں آسانیاں بہت ہیں، ان کا ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کوئی کہے یہ آدمی صاحب میں پیشاب کو ڈھیلا نہیں لیا، میرے کپڑے میں پیشاب آ رہے، نماز چھوڑیں گے؟ جاؤ کپڑا بدلو اور صاحب دھو کے آ کے نماز پڑھو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صاحب تم کو پیشاب کی یہ ہو گئی، خطرہ پڑ گیا، پیشاب چھوڑ دو گے، یہ آسانی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی رخصت کا غلط استعمال ہے، بے محل استعمال ہے، ہرگز یہ جائز نہیں ہے۔ تو دین کے اندر آسانیاں بہت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات واپس تشریف لائے رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہمارے نبی سے، محمد اللہ نے کیا تحفہ دیا تمہاری امت کے لیے؟ کہا 50 وقت کی نماز۔ بہت خوش ہو گئے اللہ کے رسول، 50 وقت کی نماز پڑھے تو کتنا فائدہ ہے جی۔ نماز کا ثواب دیکھو، وضو کرتے سارے گناہ جھڑ جاتے، گھر سے وضو کر کے چلے آتے، جتنے قدم آتے اتنی نیکیاں لکھی جاتی، برائیاں مٹائی جاتی، اتنی بڑی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول خوش ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں نہیں،
مجھ پر بھی اللہ تعالیٰ نے میری امت پر بھی بہت ساری چیزیں فرض کی، نہیں کرے تمہاری امت نہیں کرے گی، جاؤ اللہ سے معافی چاہو، کہو اللہ اور کچھ کم کر دے اللہ۔ اس طرح جا کے اللہ کے رسول اللہ سے کم کراتے تھے۔ 5 نماز ہو گئی، لیکن اللہ کی مہربانی دیکھیے، اللہ نے کہا 5 نماز کا ثواب 50 نماز کے برابر ہے۔ یہ اللہ نے کہا تو نماز ایسی عبادت ہے کہ جو ہم کو اللہ نے دی ہے، اور یہ اللہ کا بڑا تحفہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز جو ہے مومنوں کی معراج ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے نماز کو تحفہ دیا، وہ نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم کو بھی گویا معراج کا تحفہ ملا ہے، اس لیے ایسا کہتے ہیں۔ تو آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے ہم باتیں چھوڑ دیں، باتوں پر عمل کرنا ہے، جیسا بھی ہو سکے ان کا خیال کرنا چاہیے۔ ٹائم چلا گیا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وآلہ لکھتے ہیں ہم لوگ بس میں جاتے ہیں، کبھی کبھی کھڑے ہو کر جانا پڑتا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، کیا کریں؟ وضو نہیں ہو سکا، تیمم کر لو، جو بھی مٹی ملے دھول ملے اس سے تیمم کر لو، کھڑے کھڑے نماز پڑھو۔ ہاتھ نہیں باندھ سکتے، پکڑے ہوئے ہیں، نیت کرو دل میں نماز کی، اور سب اشارے سے پوری نماز پڑھو، رکوع بھی اشارے سے، سجدہ بھی اشارے سے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے، قل هو اللہ پڑھے، پھر اس کا اللہ اکبر کہہ کے کھڑے کھڑے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، کچھ نہیں ویسے ہی کھڑے ہیں، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر جاتے ہیں سجدے کو سبحان ربی اللہ، ایسے پڑھنا ہے، ٹائم کے بعد نہیں پڑھنا ہے، آپ کا جو ٹائم ہے وہی ٹائم ہے۔ جیسے سفر میں ہے تو میں نے کہا ظہر اثر مغرب عشاء، یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب ظہر کو اٹھا کے عشاء تک چھوڑ دیے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ نماز اتنی بڑی عبادت ہے اور اتنی اہم عبادت ہے، لہٰذا اس پر بھی بہت ساری باتیں آپ نے سنی۔ تیسری جو اہم بات تھی وہ کئی لوگوں نے بتائی، خوشگوار ازدواجی زندگی، شادی کے بعد میاں بیوی سکون کی خوشی کی زندگی کیسے گزاریں۔ پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی جب بالغ ہوتا ہے، لڑکی جب بالغ ہوتی ہے، شادی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، شادی کی خواہش ہوتی ہے، سب کو پیدا ہوتی ہے، الحمدللہ کوئی بات نہیں، ہونا چاہیے۔ اب شادی کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو کیا کیا طریقے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کسی لڑکی کے ساتھ رشتہ طے کرتا ہے ان کے باپ کے ذریعے، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد مان لیتے ہیں، اچھا میں بیٹی سے پوچھتا ہوں، بیٹی نے کہا میں تیار ہوں، استخارہ کرتا ہے، اللہ یہ رشتہ میرے لیے اس وقت بھی آئندہ زندگی میں بھی بہتر ہے، اللہ آسان کر دے اللہ۔ اگر یہ رشتہ میرے لیے اچھا نہیں ہے اس وقت بھی اور آئندہ زندگی میں، تو اللہ اس رشتے کو کٹ کر دے، ختم کر دے، جہاں میری بیوی میرے لیے اچھا رشتہ ہے اللہ وہاں کی رہنمائی کر۔ یہ کرتا ہے جی استخارہ، پھر اس کا جواب دیتا ہے، الحمدللہ۔ نکاح کس قدر آسان ہے، ایجاب قبول ہو گیا، آفر کرے، مان لیے، اس کو ایجاب قبول بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے کہہ دیا کہ صاحب میں نے آپ کی بیٹی سے اتنے مہر پر شادی کیا، 2 گواہ تھے، بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ، دیکھو میں شادی کیا اس لڑکی سے، اتنا مہر دیا، اور ان کے باپ راضی ہیں۔ آدھے گھنٹے میں پوری شادی ہو گئی، آدھے گھنٹے میں پوری شادی ہو گئی۔ کوئی کہے گا ارے اس زمانے میں ہوتا کیا؟ ہاں جی بریانی کا زمانہ ہے نا، اس زمانے میں نہیں ہوتا، بریانی رہے تو شادی، بریانی رہے تو شادی نہیں، یہ بریانی کا زمانہ ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارے تھے پروفیسر حکیم عبید اللہ رحمانی تھے، وہ ان کی بیٹی تھی، ان کا بیٹا تھا، وہ گئے دلی گئے جا کے جو ہے عطاء الرحمن صاحب ایک تھے جو ابھی باقاعدہ حیات ہیں، ان سے کہا دیکھیے رشتہ میرے بیٹے کا آپ کی بیٹی سے ہو جائے، تو عطاء الرحمن صاحب نے کہا ٹھیک ہے اچھا ہے، لیکن 4 دن کے بعد۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا نہیں کچھ کپڑے وپڑے۔ ارے کپڑے چاہیے شادی کے لیے؟ کون بولے کپڑا پہننا ہے کیا، نیا کپڑا؟
نہیں جی میں کچھ اور کرنا، نہیں ابھی میں بلاتا ہوں، فلیٹ سے بلائے، شادی ہو گئی، سب 2-3 گھنٹے کے اندر شادی ہو گئی۔ ہو سکتا ہے جی یہاں بھی مجھے یاد پڑتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے حوالدار عبدالرقیب صاحب یاد آ جاتے مجھے ہیں، ان کی بیٹی کا شادی کتنی آسانی سے ہوئی، بیٹے بیٹی کی کچھ نہیں، 30-40 آدمی بس اتنا ہی شادی میں، کتنے بڑے آدمی تھے جی، 200-400 آدمی کو بلا سکتے تھے، نہیں کیا۔ تو شادی کو آسان بناؤ اور نکاح کو آسان بناؤ، طلاق کو مشکل بناؤ۔ اب شادی تو گھنٹے 2 گھنٹے میں ہوگی نا، طلاق دیے، طلاق دینے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی تو اللہ نے کہا واللاتی تخافون نشوزہن، جو عورتیں سرکش ہیں، تمہاری بات نہیں مانتی، نماز نہیں پڑھتی، بار بار بولتے پھر نہیں پڑھتی، تو کیا کرنا چاہیے؟ فعظوہن، نصیحت کرو، سمجھاؤ، جہنم میں نہیں نماز پڑھے تو گناہ ہے، سب سمجھائے، فعظوہن، نہیں مانتی پھر بھی نماز نہیں پڑھتی۔ اس کا کیا؟ وہجرن فی المضاجع، کہہ دینا بیوی سے تو جا کے دور سو، میں یہاں دور سوؤں گا، تیرے کمرے میں میرے کمرے میں، ابھی طلاق بھی نہیں۔ دوسری وہ بھی نہیں مانتی ہے، مارو، بیوی کو مارو، لیکن ایسا نہیں پسلی توڑ دو، سر کی ہڈی توڑ دو، دانت توڑ دو، ایسا نہیں جی، ایسا مارو۔ 3 ہوا جی، یہ تب بھی نہیں سدھرتی، کیا کرنا اس کے بعد چاہیے کہ صاحب اگر لڑکے کی طرف سے ایک آدمی بیٹھیں گے، لڑکی کی طرف سے ایک آدمی بیٹھیں گے، دونوں کی شکایت سنیں گے، کیا بات ہے کیا بات ہے، ہاں لڑکی کی غلطی ہے تو کہیں گے اچھا جی لڑکی کی غلطی ہے، تم طلاق دے دو، 4 کنڈیشن کے بعد طلاق دیتا۔ آج کل کیا ہے؟ طلاق طلاق طلاق، آسمان میں کتنے ستارے اتنے طلاق، ہاں بانمباڑی میں کتنے لاکھ آدمی ہیں اتنی طلاق، نعوذ باللہ۔ طلاق ایسا دیتے نہیں دیتے جی، بیوقوفی ہے۔ طلاق کے لیے ٹائم ہے، جب بیوی حیض سے پاک ہو جاتی ہے، اس کا شوہر صحبت نہیں کرتا، 2 آدمی کو رکھ کے بولتا میں تجھے طلاق دیا، یہ طلاق جی ہو گیا، لیکن 2 گواہ بھی رہنا ہے نا، 2 گواہ ہو گئے، طلاق دے دیا۔ اب ایک ہی گھر میں میاں بیوی رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، طلاق دیا، بیوی جو ہے سنگار سوار بھی کرتے، سب کچھ کرتی ہے، ہو سکتا ہے 3 مہینے میں واپس لے لے گا طلاق، نہیں جی 3 مہینے تک چھوڑ دیا، ایک طلاق سے ہمیشہ کی 3 طلاق کے حکم میں آ گئی، جدائی ہو گئی۔ اب چاہے تو 3 مہینے کے بعد پھر ان کے دل میں محبت آئی، نہیں شادی کر لیں گے، اب دوسری شادی کر سکتے، نیا مہر مقرر کر کے 3 مہینے چھوڑنا، نہیں صبر نہیں ہے، 1 مہینوں کی 1 طلاق، 1 مہینے کو 1 طلاق، 1 مہینے کو 1 طلاق، 3 طلاق دیا، یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ تو دیکھو اتنا پروسیجر ہے طلاق دینے کا، لیکن آج کل لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ تو بہت بڑا حکم ہے، دیکھو نکاح کو آسان بناؤ اور طلاق کو مشکل بناؤ۔ اور آخری بات جو تھی ہمارے ابو رضوان محمدی کی، وہ یہ تھی کہ اسلام عالمگیر رحمت، دین رحمت ہے۔ اللہ نے، ہمارے نبی نے فرمایا ہر نبی کو اللہ ان کے ایریے کو بھیجتا تھا، ان کا ایریا، وانم باڑی کا نبی وانم باڑی میں کام کرنا، ویلور نہیں جانا، ویلور میں ایک نبی، بنگلور جا کر انہوں وانم باڑی والے تبلیغ نہیں کرنا، بنگلور کے نبی الگ۔ اس طرح 1,24,000 نبی کو اللہ نے بھیجا، ہمارے نبی کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب کوئی نبی آنے والے نہیں، کوئی کتاب آنے والی نہیں، ایسی شریعت اللہ نے دی، سب کے لیے اپلیکیبل ہے، سب اس پر عمل کر سکتے ہیں، سب اس کو اپنا سکتے ہیں، ایسی شریعت دی، دین رحمت ہے۔ یہ کانفرنس بھی ہماری دین رحمت ہے، بہت اچھا موضوع ہے۔ یہ ساری باتیں آج کی تقریر کے اندر ہوئی ماشاءاللہ، تو ہم کو بھی چاہیے ان باتوں کا خیال کریں۔ جلسے جو ہوتے ہیں وہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، بھول گئے تو یاد آ جاتا، دیکھو یہ بات پہلے کو بولے ہے نا، تو یہ اب بھی بولے،
تو اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک شوق جذبہ لے کر دینی جلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری بستی وانم باڑی کے اندر جو بھی دینی جلسے ہوتے ہیں، کتاب و سنت کے جلسے ہوتے ہیں، شریک ہوتے، کافی لوگ شریک ہوتے ماشاءاللہ، لیکن کوئی بدعت کا جلسہ ہے، غوث الاعظم کی کرامات، نعوذ باللہ، ایسے جلسے میں نہیں جاتے جی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کچھ مسلمان اللہ کے گھر میں جمع ہو کے اللہ کا ذکر کرتے، قرآن پڑھتے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سکونت اس پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں یہ لوگ کس لیے جمع ہیں؟ اللہ تیری باتوں کو سننے کے لیے۔ اللہ ایک آدمی جا رہا تھا، وہ دیکھا بھیڑ ہے، سمجھا چائے بسکٹ ملے گا نا، اس کے لیے آیا، جلسے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ اسے معاف کرنا، ہاں اسے معاف کر دو۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ جو بھی بیٹھتا اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے۔ تو آپ لوگ یہاں جمع ہوئے تو یہ ساری چیزیں ہیں جی۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا کہ صاحب دیکھ کر بتا دیکھو فرشتے آئے ہیں، لیکن ہیں فرشتے، وہ بھی سنتے ہیں ساری باتیں، اور پھر اللہ کی سکونت نازل ہوتی ہے۔ سکون اطمینان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، دل کو خوشی ہوتی ہے دین کی باتوں کو جان کے۔ یہ ایسی مجلسیں ہیں، تو ایسی مجلسوں میں ہم کو شرکت کرنا چاہیے اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ الحمدللہ سال میں ایک مرتبہ ہماری اس مسجد میں بامبے کے علماء آتے ہیں اور آ کے یہاں جو ہے اپنا وقت دیتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ان کی قدر کریں گے۔ میں آخر میں پھر بھی ان سارے علماء کرام کا اور مسجد کے متولی کا اور ایم ایل ارشاد کا اور ہمارے خالد صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو ایک جمعیت اہل حدیث پانڈیچری تمل ناڈو کے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے، خادم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کی توفیق دیا، اب عمل کی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹائے۔ اس مسجد کے اندر جو اس مجلس کے اندر اللہ کی جو رحمت نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اور رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین کی باتوں کو سننے کا، عمل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔